دنیا کو موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے UN فریم ورک پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا باکو میں کانفرنس سے خطاب، کہا ترقی پذیر ممالک کو 2030 تک $6,000 ارب کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ماضی میں 2 تباہ کن سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ترقی یافتہ ملکوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا دھند اور اسموگ کی لپیٹ میں، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی لاہور سر فہرست۔ فضائی آپریشن متاثر، ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار۔ حد نگاہ ختم ہونے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی دھند کے باعث معطل۔ ناک، کان، گلا اور دمہ جیسی بیماریاں پھیلنے لگیں۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کے باعث نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ فضائی آلودگی سے مختلف حادثات میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان میں اسموگ کی صورتحال مزید خوفناک، سڑکیں اور عمارتیں اسموگ کے باعث گم۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے پاکستان کے مشرقی اور بھارت کے شمالی علاقوں میں پھیلی خطرناک اسموگ کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دیں۔ متاثرہ علاقوں میں 5 سال سے کم عمر کے 1 کروڑ 1 لاکھ بچوں کی صحت کو حد درجے خطرات۔ بڑھتی فضائی آلودگی، پنجاب کے مزید 5 ڈویژنز میں اسکول بند، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈی جی خان، ساہیوال، سرگودھا، بہاولپور اور راولپنڈی میں 17 نومبر تک اسکولز بند ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نجی ٹیوشن سینٹرز بھی بند ہوں گے۔ 12ویں جماعت تک تدریسی عمل آن لائن ہوگا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ کے سامنے مقدمات رکھنے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ 14 نومبر سے سماعت کرے گا۔ آئینی بینچ کی ججز کمیٹی کی میٹنگ 1 گھنٹہ جاری رہی۔ پہلے سے آنے والی درخواستوں کا جائزہ لیا۔ کمیٹی میٹنگ جسٹس مندوخیل کی چین سے واپسی پر بلائی گئی۔ جسٹس محمد علی مظہر کی بذریعہ ٹیلی فونک شرکت۔ بغیر دانتوں والا نیب بھی انجوائے کرے اور لوگ بھی، پارلیمنٹ نے کرپشن کیسز ختم کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کی ریمارکس۔ نیب کے دائرہ اختیار سے متعلق کیس کی سماعت۔ جسٹس محسن کیانی کا کہنا تھا، جب ہوش آئے گا تو دیر ہو جائے گی۔ 100 سے زائد بڑے کرپشن کیسز ختم ہو چکے۔ کرپشن کیسز کے ملزمان بیرون ملک بھی چلے گئے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، فواد چودھری نے ایک بار پھر معافی مانگ لی۔ تحریری معافی نامہ الیکشن کمیشن میں جمع۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ فواد چودھری نے کہا، 2 کیسز میں معافی مانگ چکا ہوں۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہوں۔ توہین کا معاملہ تو معافی تلافی پر ختم ہو جاتا ہے۔ سماعت 10 دسمبر تک ملتوی۔ پشاور پولیس لائنز میں خودکش دھماکے کا مرکزی سہولت کار گرفتار۔ مرکزی سہولت کار پولیس کانسٹیبل محمد ولی ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان گنڈا پور کا بڑا دعویٰ، کہا کہ چند روز قبل جمیل چوک پر ملزم کو گرفتار کیا۔ 2 خودکش جیکٹس بھی برآمد ہوئیں۔ تفتیش میں پتہ چلا کہ ملزم کا تعلق محکمہ پولیس سے ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان نے گرفتار دہشت گرد کی اعترافی ویڈیو جاری کر دی۔ 2021 میں چمن بارڈر سے افغانستان گیا۔ جلال آباد میں جنید سے ملاقات ہوئی۔ جنید جماعت الاحرار کا ریکروٹمنٹ ایجنٹ تھا۔ افغانستان میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بھرتیاں کرتا تھا۔ دہشت گرد صلاح الدین اور مکرم خراسانی سے ملاقات کے بعد جماعت الاحرار میں شمولیت اختیار کی۔ دہشت گرد کمانڈر ملا یوسف کے ہاتھ پر بیعت کی۔ دہشت گرد محمد ولی کے انکشافات۔ IMF وفد کا پاکستان کا دورہ۔ وفد کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات ہوئی۔ $7 کے قرض پروگرام پر عمل درآمد میں اب تک ہونے والی پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ معاشی ٹیم نے IMF وفد کو ملکی معاشی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پروگرام پر مکمل عمل درآمد کے عزم کا اعادہ۔ IMF کو معاشی استحکام کے تسلسل کے لیے اصلاحات کا عمل جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ IMF وفد 15 نومبر تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ سندھ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور آپریشن کا فیصلہ۔ سندھ بھر سے نارکوٹک کنٹرول ونگ کی نفری طلب۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے کل سے منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور آپریشن کے احکامات جاری کر دیے۔ پہلے مرحلے میں کراچی اور حیدرآباد میں آپریشن شروع کیا جائے گا۔ دیگر اضلاع میں بھی جلد آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کے اجلاس میں بڑا فیصلہ۔
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ نہ سنایا جا سکا۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی۔ اسپیشل جج سینٹرل کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کسی کارروائی کے 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ گزشتہ سماعت پر فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ راولپنڈی پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو رہا کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آئے رہنماؤں کو پولیس نے حراست میں لیا تھا۔ حراست میں لیے گئے رہنماؤں میں عمر ایوب، شبلی فراز، اسد قیصر، احمد بچر اور صاحبزادہ حامد رضا شامل تھے۔ رہائی کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو روانہ کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں درج مقدمات کے چالان عدالتوں کو بھجوانے کا کیس، آئندہ سماعت پر سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جواب سمیت طلب۔ عدالت کی پروسیکیوشن کو سیشن جج کی رپورٹس کا جائزہ لے کر آئندہ اعداد و شمار سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ پروسیکیوشن کے بھجوائے گئے کیسز اور سیشن ججز کی رپورٹس میں تضاد ہے، رپورٹس میں آفس بھیج دیں تاکہ کیس کو نمٹایا جائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کے ریمارکس۔ پارلیمانی معاملات کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے قانون ساز کمیٹی تشکیل دے دی۔ سینئر رہنما نوید قمر، شہری رحمان، فاروق اشنائک، شہادت اوان اور شازیہ مری کمیٹی میں شامل۔ طارق شاہ جاموٹ، بیرسٹر ضمیر، اعجاز جاکھرانی اور سلیم مانڈوی والا بھی قانون ساز کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے منحرف رکن قومی اسمبلی عادل بازئی کو نااہل قرار دے کر نشست خالی قرار دینے کی ریفرنس پر فیصلہ محفوظ۔ الیکشن کمیشن میں عادل بازئی کی نااہلی کے لیے ریفرنس پر سماعت چیف جسٹس چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ عادل بازئی کے وکیل کا کہنا تھا کہ عادل بازئی نے بھی کبھی نون لیگ میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ نون لیگ کے ریفرنس میں بھی درج ہے کہ عادل بازئی کبھی حکومتی بینچ پر نہیں بیٹھیں گے۔ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی حدود حتیم میں نوافل ادائیگی کے لیے اوقات مقرر۔ حتیم میں مرد حضرات کے لیے اوقات صبح 8 سے 11 بجے تک ہوں گے۔ خواتین کے لیے رات 8 سے صبح 2 بجے تک کا وقت مختص۔ داخلہ مغربی دروازے سے اور اجازت کا دورانیہ 10 منٹ رہے گا۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 16 نومبر سے بڑا اضافہ متوقع ہے۔ آئی ایم ایف کے پیٹرولیم مصنوعات میں جی ایس ٹی اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو 60 روپے سے بڑھا کر 70 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز۔ حکومت ان تجاویز کو تسلیم کرتی ہے تو پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے صارفین پر مزید مالی بوجھ پڑے گا۔ افریقی ممالک کے اعلیٰ سطحی وفد کی پاکستان آمد۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد اور سیکریٹری بی آئی ایس پی عامر علی احمد سے ملاقات۔ سینیٹر روبینہ خالد نے کہا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ پروگرام نے شناختی کارڈ کے ذریعے 93 لاکھ غریب خواتین کو شناخت دی، مستحق گھرانے کی خواتین کو مالی معاونت کے اہل قرار دیا۔ 2023 ڈیجیٹل مردم شماری میں آبادی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ پیدائش اور ہجرت کی وجہ سے سندھ کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، وسائل محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پاپولیشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں گفتگو، کہا کہ ملک کی آبادی میں تیزی سے ہوتا ہوا اضافہ تشویشناک ہے۔ روزگار، صحت اور تعلیم سمیت خوراک اور رہائش جیسے مسائل چیلنج بنتے جا رہے ہیں۔ حکومت نے ستمبر میں 792 ارب روپے قرض کم کیا۔ ستمبر 2024 تک حکومت کا قرض 69,570 ارب روپے رہا۔ رواں سال حکومت کا مقامی قرض 803 ارب روپے کم ہو کر 47,536 ارب روپے رہا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حکومتی قرض کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی کاروباری اداروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ پاکستانی نژاد امریکی کاروباری قیادت میں کمپنیوں کی جانب سے $20 ملین کی سرمایہ کاری کا عہد۔ وزیر مملکت شہزہ فاطمہ خواجہ کی شعبہ آئی ٹی کو آگے بڑھانے اور $25 بلین کے برآمدی ہدف کو حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نئی مستقل نشستوں کی مخالفت۔ سلامتی کونسل میں مساوی اور جواب دہ اصلاحات کا مطالبہ۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ نئے مستقل ارکان کا اضافہ سلامتی کونسل میں مفلوج حالت کو مزید گہرا کرے گا۔ ارکان کا اضافہ مسئلے کا حل نہیں بلکہ مسئلے کا حصہ ہے۔ مستقل رکنیت اقوام متحدہ کے قیام سے ہی ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ پاکستانی اسپنر نعمان علی نے افریقی اور کیوی کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ قرار۔ نعمان علی نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں 13.85 کی اوسط سے 20 وکٹیں حاصل کی۔ نعمان علی نے کہا کہ آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی، کوئی ہائیبرڈ ماڈل قبول نہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے موقف پر ڈٹ گیا۔ دیگر ٹیمیں پاکستان آ سکتی ہیں تو بھارت کو کیا مسئلہ ہے؟ بھارت کے بغیر بھی چیمپئنز ٹرافی کرا سکتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا آئی سی سی کو خط، حکومت کے سخت موقف سے آگاہ کر دیا۔ اور ہائیبرڈ ماڈل سے انکار پر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جنوبی افریقہ منتقل کر دی جائے گی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے اب بھارتی میڈیا نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ تنازع کی صورت میں چیمپئنز ٹرافی کا فیصلہ بورڈ میٹنگ میں ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کی پاکستان سے منتقلی کے لیے بورڈ میٹنگ پر رائے شماری ضروری ہوگی۔